يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حاضرین، کتاب البیوع کے گزشتہ دروس میں یا گزشتہ درس میں تجارت کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی تھی. اسی کا تسلسل آج بھی جاری ہے. تو سب سے پہلی بات جو یہاں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ کہاں کہاں تجارت کرنا منع ہے. علماء من البيع فيها، تو جہاں اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں تو مسجدوں کے اندر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں کوئی چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے. تو لہذا مسجد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، تو یہاں خرید و فروخت کرنا منع ہے. چنانچہ مسجد میں ہم اعلان بھی نہیں کر سکتے کہ باہر کیلنڈر بک رہا ہے 15-20 روپے میں آپ خرید لیجیے، اس قسم کے اعلان لوگ کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ وہ مسجد کے احاطے کے باہر ہونا چاہیے. تو مسجد کے اندر کوئی خرید و فروخت کرنا تو یہ منع ہے. اسی طرح آج کل آن لائن بزنس ہو چکا ہے، انسان جہاں بھی بیٹھے وہ کر سکتا ہے. وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر آن لائن بزنس کرنا بھی منع ہے، کیونکہ وہ بھی خرید و فروخت ہی کی شکل ہے. جو کچھ کرتے ہیں آپ مسجد کے باہر چلے جائیں. اب اسی میں ایک سوال آیا تھا رمضان کے موقع پر کہ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں رہتے ہیں تو ان کے لیے گھر سے کوئی کھانا پینا لا کر دینے والا نہیں ہے، تو کیا ہم آن لائن بک کر کے کوئی کھانا منگوا سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں فتاوی میں نے دیکھا تو علماء نے لکھا ہے کہ جائز بھی، کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان کوئی کھانا بک کرے اور جیسی آئے تو اس کو جا کر گیٹ کے پاس لے دیں، تو کوئی منع نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں زیادہ تکلف برتنا، کون سا کھانا بہتر ہے، کون سی قیمت بہتر ہے، کون سا ہوٹل بہتر ہے، اس سلسلے میں زیادہ وقت نہ لگائے بغیر ضرورت کے مطابق، جیسے کہ عربی میں قاعدہ ہے ضرورت و تقدر بقدر ہی، کہ ضرورت جتنی ہو اتنا ہی اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو اس قسم کا استعمال کر کے وہ آن لائن کچھ منگوا لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ایک ہی یہ جگہ ہے جہاں خرید و فروخت کرنا منع ہے، انسان کہیں بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے الاوقات التي نهي عن البيع فيها، کس وقت بيع و شراء کرنا، خرید و فروخت کرنا منع ہے. اور وہ ہے صرف جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت خرید و فروخت کرنا بالکل حرام ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں اتارا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو جن کاروبار چھوڑ کے نکل جاؤ، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. پھر فرمایا فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے اب تم زمین پر پھیل کر کچھ بھی کمانا ہو کما لو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو کوئی انسان نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. تو اذان سے مراد کون سی اذان ہے؟ عام طور پر یہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں اور بعض جگہ سے ایک ہی اذان ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان تو ہوتی تھی. بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو دوسری اذان بھی ہونے لگی، پہلی اذان مطلب اس سے پہلے ایک اذان ہونے لگی. تو یہاں مراد دوسری پہلی یعنی دوسری اذان مراد ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے دیا جاتا ہے. تو لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے وقت، جمعہ کی نماز کے لیے خاص طور پر اپنی دکانیں، اپنی جو بھی ڈیلنگس ہوں سب بند کر دیں، صرف خرید
خرید و فروخت ہی نہیں ہے، بلکہ امام ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے، سارے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے. وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ الْبَيْعِ، خرید و فروخت کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فَإِنْ وَقَعَ فُسِخ، اگر اس قسم کی بیع و شراء ہو بھی جائے تو اس کو کینسل بھی کر دینا چاہیے. وَكُلُّ أَمْرٍ يَشْغَلُ عَنِ الْجُمْعَةِ مِنَ الْعُقُودِ كُلِّهَا، اور ہر وہ کام اور ہر وہ ڈیلنگ جو جمعہ سے روک دے وہ بھی اس وقت حرام ہے. تو لہذا بعض ہوٹلیں ہوتی ہیں کہ لوگ جمعہ سے پہلے تو شروع کرتے ہیں لیکن جمعہ کا وقت بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایسا وقت کچھ بنائیں کہ اس سے پہلے لوگوں کو وہاں سے نکل جانے کا وقت ہو جائے اور بند کر دیا جائے. اس کے بعد تیسرا جو موضوع ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے. تو انسان کیسے بھی چاہے خرید سکتا ہے، کیسے بھی چاہے بیچ سکتا ہے، لیکن شریعت میں کچھ چیزیں جو جاہلیت کے ادوار میں بھی تھیں اس کو منع کیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں خرید و فروخت کے انداز میں منع ہے. تو وہ خرید و فروخت کی شکلیں جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلا ہے بیع الغرر، کہتے ہیں دھوکے کا بیع، یعنی ہر وہ خرید و فروخت جس میں انسان کو ابتدائی مرحلے میں یا آخری مرحلے میں جانے کے بعد ایک دوسرے سے جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی رہتی ہے یا لوگوں میں وہ چیز واضح طور پر نہیں ہوتی ہے، اس قسم کی ساری بیع منع ہے. اس قسم کی ساری بیع منع ہے. اب جیسے جانور کے کئی ریور ہے، کئی ہیں، اس میں سے ایک کو آپ نے بیچ دیا جبکہ آپ نے یہ بکرا کون سا ہے آپ نے تحدید نہیں کیا ہے، تو اس قسم کا ایسے ہی کسی ریور میں سے ایک جانور کو بیچ دینا یہ سب منع ہے. یا وہ پرندہ اڑ رہا ہے آپ نے اس کو بیچ دیا جبکہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے اور آپ اس کو دے بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ تمام بیع غرر کہلاتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر، کہ کنکریوں والی بیع اور دھوکے کی بیع سے منع کیا ہے. کنکریوں والی بیع سے میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکے کی بیع سے منع یہ شریعت میں اصل ہے، جہاں بھی انسان کو دھوکے کا اندیشہ ہو وہ سب منع ہے. مزید فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ یہی سے اصل ہے. اب جیسے پہلے غلام اور لونڈیوں کو بیچتے تھے، یہ غلام گھر سے بھاگ گیا اس کو آپ نے بیچ دیا جبکہ وہ کہاں ہے کدھر ہے آپ کے قبضے میں ہے ہی نہیں، تو یہ اس میں داخل ہے. اسی طرح کہتے ہیں والمعدوم، آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز آپ اس کو بیچ رہے ہیں، یہ بھی اسی میں داخل ہے. والمجہول، آپ اس کو جانتے بھی نہیں، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں ہے ہی بھی نہیں ہے وہ. وما لا يقدر على تسلیمہ، آپ جس کو خریدار کے حوالے کر ہی نہیں سکتے وہ تمام چیزیں آپ بیچ نہیں سکتے نہ خرید سکتے. وما لا يتم ملک البائع علیہ، اور جس چیز پر خریدار بیچنے والے کی ملکیت ہی نہ ہو. اب جیسے میں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ میں ہو ہی رہا ہے ایسے ہی کہ آپ کوئی جگہ خریدتے ہیں، صرف آپ نے ایڈوانس کر دیا پھر آگے والے کو بیچ دیتے ہیں جبکہ آپ کی مکمل وہ ہوئی ہی نہیں ہے. تو جس چیز پر آپ کی مکمل ملکیت ثابت نہ ہو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. وبیع السمک فی الماء الکثیر، کوئی تالاب ہے یا لیک ہے اس میں مچھلیاں ہیں، آپ نے ان مچھلیوں کو بیچ دیا جبکہ وہ کتنی ہیں، کیا ہیں، سڑی ہوئی ہیں، مری ہوئی ہیں، کیسی ہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب ہوتا کیا ہے کہ یہ بیع ہو جائے تو بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ اس میں 50 کلو ہوگا، ہم کو ملا ہے 25 کلو. تو یہ جو جھگڑے ہونے کے اندیشے کہ جتنے خرید و فروخت کے ذرائع ہیں سب کو شریعت نے منع کیا ہے. واضح چیز ہونی چاہیے. اسی طرح کی صورتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. یہاں ایک بات امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر ہلکی سی کوئی چیز ہو، اب جیسے آج کل پیکٹ میں چیزیں ہوتی ہیں، اب اس کے اندر وہ ہیں تو اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن آپ نے جو دیکھا نہیں اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح پہلے دور میں یہ تھا کہ کچھ حمامات ہوتے تھے
وہاں لوگ جا کر نہاتے تھے اور نہانے کی ایک فیس رہتی تھی. اب نہانے والا انسان ایک بالٹی بھی یوز کر سکتا ہے, 2 بالٹی بھی یوز کر سکتا ہے, لیکن سب کو فیس ایک ہی ہے. تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا, اجماع امت سے وہ ثابت ہے. اسی طرح بعض ہوٹلوں میں ہوتا ہے کہ ان لمیٹڈ کھانا رہتا ہے, بفے سسٹم ہو یا کچھ بھی ہو, آپ 500 روپے دے دیے, آپ جو ہے پورا لنچ آپ کھا لیجیے. اب اس میں کھانے والوں کا مزاج اپنے مزاج اور بھوک کے مطابق کوئی کم کھاتا ہے, کوئی زیادہ کھاتا ہے. تو یہ کوئی اتنی یہ چیز نہیں ہے, تو یہ معمولی چیزیں ہیں, اس میں کوئی جہالت ہو بھی تو اتنی نقصان دہ نہیں ہے, تو یہ سب چیزیں جائز ہیں. اسی طرح کچھ بیع ایسی تھی شریعت میں, بیع الملامسہ کہتے ہیں. اسی طرح بیع المنابذہ کہتے ہیں کہ کپڑا کوئی ہے, وہ کپڑا آپ کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں, وہ کپڑا اگر آپ نے ہاتھ رکھ دیا تو آپ کی ہو گئی وہ. اب وہ کپڑا کیسا ہے, اس کی کوالٹی کیسی ہے, آپ نے جانچا بھی نہیں ہے, صرف اپنے ہاتھ رکھ دیا تو آپ کی وہ بیع ہو گئی. تو جاہلیت میں اس قسم کے بیع و شراء ہوتے تھے. تو انسان کو کوئی چیز زبردست سے آپ تو نہیں دلا سکتے ہیں, یا کئی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں, آپ کے پاس ایک پتھر دیا جاتا تھا, آپ پھینکے جہاں وہ چیز پڑے وہ آپ کی ہو گئی. تو انسان کی اس میں سستی چیز بھی ہو سکتی ہے, آپ اس میں 1000 روپے پے کرنا ہے اور آپ کو 100 روپے کی بھی چیز بھی آ جائے گی. اس میں جو لاٹری کا جو سسٹم ہے وہ چیزیں جو ہے شریعت میں منع ہے. وہی بات یہاں بتا رہے ہیں کہ انسان بیع الملامسہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان کوئی کپڑا صرف چھو لے, اچھا برا کچھ بھی نہیں معلوم ہے, وہ ان کی ہو گئی. اسی طرح یہ ایک دوسرے کے پاس وہ ان کا اپنا کپڑا پھینکتے ہیں, ان کے پاس پھینکتے ہیں, وہ اچھا ہے یا خراب ہے وہ دیکھتے رہی ہے, وہ ان کی ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی بغیر رضامندی کی جو چیزیں ہوتی ہیں شریعت نے ان سب چیزوں کو منع کیا ہے. اسی طرح ایک بیع ہوتی تھی بیع حبل الحبلہ, ایک جانور خریدتے تھے, خریدنے کے بعد وہ بولتے وہ جانور جو ہے حاملہ ہو, پھر وہ بچہ جب جنے تب ہم اس کو آپ کو پیسہ دیں گے. یہ بھی دھوکے کی بیع ہے, کب وہ جنے, کس وقت جنے, کتنی مدت اس میں لگے, یہ سب چیزیں جہالت اور لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں. شریعت نے کہا کہ یہ سب چیزیں جاہلیت میں ہوتی تھی, اسلام آنے سے پہلے اس قسم کے بیع ہوتے تھے, وہ سب منع ہے. اسی طرح بیع الحصاد, جیسے ہم نے کہا کہ کنکری والی بیع, کنکری والی بیع کی وہ تعریف امام نووی رحمہ اللہ نے یہی کی کہ جو میں آپ کو کوئی چیز دوں گا, آپ پھینکیں گے, جس کپڑے پر وہ پتھر پڑ جائے وہ آپ کا ہو گیا. یہ اس کی کنکری والی بیع بولتے تھے. کنکر پھینکتے تھے, جہاں وہ چیز لگے اور تو آپ کی ہو گئی اور آپ کو پورے پیسے پے کرنے ہوں گے. تو یہ جو یہ کہ خدمت اگر جاگی تو مہنگی سے مہنگی چیز مل جائے گی, قسمت نہیں ہو تو سستی سے سستی چیز بھی آپ کو مل جائے گی. ایسا جو ہے شریعت میں حرام ہے, ایسا شریعت میں حرام ہے. اسی طرح عصب الفحل کہتے ہیں کہ ایک آدمی جانور پال رہا ہوتا ہے, اس کے جانور میں مادہ اور نر دونوں ہوتے ہیں, میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں. اب نسل کو بڑھانے کے لیے جن کے پاس میل ہو وہ لا کر یہاں چھوڑتے ہیں, تو اس میل کا جو فائدہ یہاں فیمیل میں پہنچے اس کو بھی بیچ نہیں سکتے, اس کو بھی اس کے بدلے کوئی ریٹ متعین کرنا یہ بھی منع ہے. کیونکہ اب ہوتے ہیں گائے ہوتی ہیں, جرسی گائے, دودھ دینے والی گائے ہوتی ہیں, تو اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے جو جانور بیل ہوتا ہے اس کو لا کر چھوڑتے ہیں, تو وہ ریٹ مقرر کرنا بھی شریعت میں منع ہے. ہاں البتہ کچھ تحفے مل جائے تو الگ بات ہے, جس کو کرامہ شریعہ حدیث میں آیا ہے, لیکن ریٹ متعین کرنا کہ ایک جانور ایک دن آپ کے پاس رہے گا تو آپ اتنا ریٹ دیں گے, یہ بھی منع ہے. اس کو خاص طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے. عصب الفحل. اسی طرح جو آپ کے پاس نہیں ہے, حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول, الرجل یسألنی البیع ولیس عندی, ایک آدمی میرے پاس کوئی چیز پوچھتا ہے, میرے پاس وہ چیز نہیں رہتی ہے, افابیعہ, تو کیا میں اس کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک, جو تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کو مت بیچو. اب جو دکان میں کوئی آتا ہے, کوئی گراہک آتا ہے, وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے, کرنا کیا ہوگا آپ کو؟ پہلے اس کو اویلیبل کیجیے, کہیں سے بھی آپ اس کو لا کے رکھیے, اس کے بعد اس کا ریٹ بتائیے اور آپ سامنے والوں کو دے سکتے ہیں. آپ پہلے ہی ریٹ ان کو بتا دیں گے جبکہ آپ کے پاس نہیں ہے,
ہو سکتا ہے مارکیٹ میں وہ چیز اویلیبل نہ ہو، یا اویلیبل تو ہے لیکن قیمت زیادہ ہے، تو یہاں دھوکہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے آپ کنفرم کر لیں، پہلے ریٹ اویلیبلٹی معلوم کر لیں اور یہ بھی ہے ریٹ بھی معلوم کر لیں، تب آپ ان کو آپ بتائیں گے، آپ منگوا کر اب ان کو وہ چیز دے سکتے ہیں. اسی طرح بیع المبیع قبل قبضہ، آپ اپنے قبضے میں لینے سے پہلے اس کو بیچ دینا. پہلے ہوتا تھا یہ کہ منڈیوں میں یہ خریدتے تھے، لاٹ خریدتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے اس لاٹ کو اپنے پاس منتقل کرو، اس کے بعد اس کو بیچو. ایسا نہیں کہ وہاں آپ نے لیا وہیں سے آپ نے اس کو بیچ دیا، یہ بھی کرنا منع ہے. اور ہوتا ہے آج کل ویسے ہی ہے، چاول کے 100 بوریا آپ نے بک کیے اور وہ منڈی میں ویسے ہی ہے، دکان پہ ویسے ہی ہے، یا گرون میں ہے، آپ جو دوسرے گراہک کو آپ نے لے کر اس کو ویسے ہی بیچ دیا. ایسا کرنا منع ہے. اس کو سب سے پہلے آپ اپنے تحویل میں لے لیں، اس کے بعد آپ اس کو بیچنا ہے. تو وہی قبضہ کرنے سے پہلے اس کو خرید و فروخت کرنا ہی منع ہے. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتا ہے من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، جو آدمی کھانے پینے کی چیزیں خریدے اس کو اس وقت تک نہ بیچے یہاں تک کہ اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احسب كل شيء بمنزلة الطعام، ہر چیز ویسے ہی ہو سکتی ہے، صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، کوئی بھی ہو تو ایسا جو ہے نہیں کہ جب تک آپ اپنے قبضے میں کا مطلب یہ آپ اپنے کسی آدمی کو بھیجیے، اس کو یا تو مکمل ادھر سے ادھر کر کے توڑ لیجیے یا وہاں سے آپ اپنے گھروں میں منتقل کر لیں. لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں سے وہاں تک جو شفٹنگ کا جو خرچ ہے وہ بچ جائے گا، اس سے بھی پیسے آئیں گے تو بچ جائے گا، لوگ وہیں سے وہیں بھیج دیتے ہیں. تو ایسا کرنا منع ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے. اسی طرح البیع علی بیع اخیہ، ایک آدمی بزنس کر رہا ہے، آپ گھس کے آپ اپنا ایک ریٹ دے رہے ہیں، ایسا بھی منع ہے. آپ ایک آدمی کسی زمین کے سلسلے میں ڈیلنگ چل رہی ہے سمجھیے، اس نے انہوں نے کہا کہ 3 دن کا موقع دیجیے، تو آپ کو کب آپ اپنا ریٹ دے سکتے ہیں؟ 3 دن کے بعد. اگر وہ خرید لے تو ٹھیک ہے، نہیں خریدے تو آپ کی باری آئے گی. آپ درمیان میں اس کو یہ کہیں کہ نہیں میں اس سے زیادہ میں ریٹ دے دوں گا، یہ جو ہے مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ ایسا کرنا منع ہے. اسی طرح رشتوں کے تعلق سے بھی ایسے ہی ہے کہ کہیں آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہاں سے آپ کی گفتگو چل رہی ہے، یہ وہاں لڑکا لڑکی والے لڑکی والے لڑکے کو دیکھ رہے ہیں، آپ درمیان میں آگے گھس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رشتہ دے دیں گے، تو یہ سب دھوکے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بھائی جب معاملہ کر رہا ہے تو آپ کو درمیان میں گھس کے اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یا تو وہ قبول کر لے یا تو وہ رد کر دے. قبول کر لے تو آپ کی کوئی باری، آپ کا موقع ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کو کینسل کر دے تو آپ کو لینے کا موقع ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، کبھی باہر نکلے آٹو یہاں سے شرائی میں جانے کے لیے، آپ ٹھہرا رہے ہیں، اب سامنے والا جو ہے بات کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا، آپ ٹھہرائیں اور وہ آپ بڑھ گیا تو آپ کو تو غصہ تو آئے گا ضرور کہ میں روکا ہوں، آپ کیسے آگے بڑھ گئے. تو یہ سب چیزیں مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کی ہوتی ہیں. تو جب تک وہ اپنا ڈیل ختم نہ کر لے آپ آگے بڑھ کر کوئی بیپار نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض جگہ حراج ڈالتے ہیں. حراج کا مطلب کوئی چیز ہوتی ہے اس کا ایک ریٹ دیتے ہیں، وہ بولتا ہے 10 روپے میں، وہ بولتا ہے 12 روپے میں، 15 روپے میں بولتا ہے. ایک آدمی اس میں وہ بھی ہوتا ہے جو صرف ریٹ بڑھاتا ہے، خریدنے کا مقصد نہیں رہتا. وہ یا تو گاہک جو دکاندار ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے وہ. تو اگر ایسا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں گنہگار ہوں گے، جو ریٹ بغیر کسی سبب کے بڑھا رہا ہے اور جو خریدار کا ساتھ دے کر وہ جو اس کو اپوائنٹ کیا ہے، دونوں اس میں گنہگار ہوں گے. اگر آپ کو خریدنا ہو تو آپ ریٹ آپ دیجیے، خریدنا نہیں ہے تو آپ کو یہاں آ کر انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس قسم کا بغیر کسی سبب کے آپ دوسروں کو آپ فائدہ پہنچانے کی غرض سے لوگوں کا مال آپ لے رہے ہیں تو ایسا کرنا منع ہے. اسی طرح قسطوار بیچنا، قسطوار یعنی انسٹالمنٹ میں بیچنا بولتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو علماء میں اختلاف بھی ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے، مثلا آپ یہ لے رہے ہیں، کوئی موبائل لے رہے ہیں، اگر آپ کیش دیں گے تو 10,000 روپے،
اگر آپ کریڈٹ پہ لے رہے ہیں تو یہ 15,000 روپے ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ منع ہے, اس قسم کی دو ریٹ آپ نہیں دے سکتے. آپ کو ابھی کیش پے کرنا ہو تو 10,000 روپے, آفٹر 1 month دینا ہو تو آپ کو 15,000 روپے. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ منع ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں یا تو آپ کو 10,000 روپے کے یا 15,000 روپے, دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو طے کرنا ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو طے کرنا ہے, کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ ایک بے میں 2 بے کرنا منع ہے. ایک مجلس میں 2 قسم کا بے نہیں کرنا ہے, یعنی ایک ادھار, ایک کیش کا اور ایک کریڈٹ کا. تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہاں 2 الگ الگ ہو گئے. آپ ایک ریٹ دے رہے ہیں 10,000 روپے, یا تو اس کو طے کیجیے, یا آپ 15,000 روپے دے رہے ہیں اس کو طے کیجیے. اس طور پر اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے, اور یہ اس قسم کی بے آپ کو جائز ہے. اب جیسے انسٹالمنٹ میں کوئی کار خرید رہے ہیں یا کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں, آپ کو 5 لاکھ روپے ہیں اگر آپ کیش دے رہے ہیں, 6 لاکھ روپے ہیں اگر آپ کو کریڈٹ میں لینا ہے, اور 1 سال تک آپ کو انسٹالمنٹ میں پے کرنا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بشرطے کہ الگ الگ آپ طے کر کے اٹھیں, دونوں ایک ساتھ یہ کر کے نہ اٹھیں. لیکن وہیں اگر بینک سے اس کا لنک ہو تب جو ہے منع ہوتا ہے, کیونکہ آپ وہاں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ 1 سال کے اندر پے نہیں کریں گے تو آپ کو مزید پیسے دینے ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں منع ہوتی ہیں. اس کے بعد فرمایا بیع المعاوضہ, سال سال کے حساب سے جو ہے کھیتیاں یا باغات دے دیتے ہیں. کھیتیاں, یا ان کے پاس آم کا باغ ہے یا ناریل کا باغ ہے, 1 سال کے لیے انہوں نے بیچ دیا. اس قسم کی بے بھی منع ہے, کیونکہ 1 سال میں ان کو نفع ہوگا نقصان ہوگا کیا پتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے پھل لگتے ہی نہیں ہیں, تو خریدنے والے کو نقصان ہے, یا بہتر سے بہتر اس وقت جو ہے پیک آتی ہے تو بیچنے والے کو نقصان ہے کہ ہم نے کم میں اس کو بیچ دیا ہے. تو جب تک پھل پکنے کے قریب نہ ہو جائے تب تک بیچنا منع ہے. تو سال سال کی جو پھلوں کی یا اناجوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ کرنا منع ہے. اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جس میں جو ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز آپ کو میں دے رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے 1,000 روپے قرض دیں گے. یہاں بیچ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں قرض کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, تو ایسا ایک ہی ساتھ دونوں چیزیں رکھنا منع ہے. آپ کو بیچیے لیکن قرض کو اس سے جوڑ کر ریٹ کی قیمت میں آپ کمی بیشی کر لینا یہ منع ہے. اسی طرح جانور کو, چونکہ جانور کے بدلے تو آج کل خریدتے نہیں ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے, اب کھجور میں تقریباً 200 کلو کھجور آ رہا ہے, تو کیا کرتے تھے جو سوکھا کھجور ہے اس کے بدلے وہ تازہ کھجور بیچ دیتے تھے. بے عروت ابھی بھی تمر بولتے ہیں. ایسا بھی کرنا منع ہے, کیونکہ وہ سوکھنے کے بعد وہ 200 آئے گا یا 150 آئے گا, اس میں کوئی کنفرم نہیں ہے. انگور کا باغ ہوتا ہے, اب انگور کا باغ ہے اور جو منقع ہے, دونوں کو ایک حساب سے کلو کے حساب سے بیچ دیتے ہیں. لیکن جو انگور اس کے بعد جب پھل کاٹیں گے, جب وہ سکھائیں گے تو اتنا ہی مقدار آئے گا نہیں آئے گا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے تازہ کھجور کو, تازہ پھلوں کو سوکھے پھلوں کے بدلے بیچنا بھی منع ہے. اسی طرح بے شرا میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ہر جگہ کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے. لوگ جو ہے کھیتی باڑی کر کے پوری اناج لا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کسانوں سے پہلے جا کر مل کر لے لیتے تھے, تاکہ اگر وہ مارکیٹ میں آئیں گے تو ان کو مارکیٹ کا ریٹ معلوم ہو جائے گا, اس لیے قیمت بڑھ جائے گی, تو پہلے ان سے جا کر لے لیتے تھے. تو ایسا کرنا بھی منع ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو اس وقت اختیار ہے کہ اگر مارکیٹ میں آنے کے بعد ریٹ بڑھی ہوئی ہے تو وہ زیادہ بھی واپس بھی کر سکتا ہے. تو پہلے ہوتا تھا ایسے کہ لوگوں کو بازار میں آنے سے پہلے ہی ان سے مال خرید لیتے تھے, کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے, اور یہاں سستے داموں میں لے کر بعد میں دیکھیں مہنگے داموں میں وہ جا کر بیچتے تھے. تو عام طور پر یہی چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں. اس سلسلے میں کسی کو کوئی اشکال یا کوئی بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا موضوع شروع ہوگا انشاءاللہ. جو انسٹالمنٹ کی جو بات ہے, اگر کوئی پیسے اپنے جیب سے دے رہا ہے,
مثال کے طور پہ اگر اب مجھے خریدنا ہے 10,000 کا موبائل ہے, 6 مہینے 15,000 کو میں اپنے جیب سے دے رہا ہوں تو وہ شاید جائز ہے. لیکن اگر اس کے بیچ میں بینک اگر آ گئی, ہاں اگر بینک اکثر ای ایم آئی جو ہوتا ہے وہ بینک سے ہی ہوتا ہے. ہاں تو بینک سے اگر لنک ہو, جیسے میں نے کہا, کیونکہ بینک کے اور مزید شروط ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 سال تک نہیں دیا تو آپ کو انٹرسٹ لگے گا, وہ سب چیزیں منع. بینک سے ہو تو منع ہے. بینک ہوتا ہے وہ انڈیا میں تو انٹرسٹ کا ہی ہوتا ہے. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بینک انٹرسٹ کے بغیر تو کرتی نہیں. یہاں پہ تو کوئی اسلامک بینک نہیں ہے. تو اکثر ای ایم آئی جو ہے اس طرح کا نہیں ہوتا ہے, آپ اپنے جیب سے دو ایسا تو نہیں ہوتا, بینک میں ہی ہوتا ہے. یعنی ہر چھوٹی چیز خریدیں گے تب بھی بینک ہی ہوتا ہے, وہ کوئی اپنے پرسنل سے تو نہیں ہوتا. اچھا جو بڑا آرڈر دیتے ہیں نا تو وینڈر اور یہ جو رہتے ہیں وہ ایک ڈیلنگ کر لیتے کہ 3 مہینے 4 مہینے. ہاں وہ اکثر جو جیسے آن لائن بہت سارے, یعنی تو ہم لوگ کسی دکان میں جا کے کوئی چیز خریدنا ہے تو ای ایم آئی کا آپشن دیتے ہیں. ہاں دیتے ہیں, سارے کمپنی میں دیتے ای ہیں. ایم آئی جو ہے ڈائریکٹ ہم نہیں پے کرتے, ہو آلریڈی ان کو بینک سے مل جاتا ہے. بس ہم ہماری کٹنگ جو ہے منتھلی بینک ہوتے رہتی ہے. جی ہو سکتا ہے وہ انڈیویجل بھی ہو سکتا ہے نا, یعنی بینک سے ہٹ کر جو ہے خود کمپنی بھی ایسا ہی کر سکتی ہے نا. جی اور اسی کے سلسلے میں نو کاسٹ ای ایم آئی, ہاں نو کاسٹ ای ایم آئی بھی بولتے ہیں. اچھا 0% انٹرسٹ بولتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو انٹرسٹ لگتا ہے بینک اس کو ڈسکاؤنٹ کرتا ہے. لیکن اس میں یہ رہتا ہے نا پروسیسنگ فی ڈال دیتے ہیں. ہاں پروسیسنگ فی ڈالتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر وہ پیریڈ سے ہٹ جائے تو ہاں ایسا کچھ تو نہیں ہے, مطلب میں نے تو کیا تو پھر وہ انٹرسٹ آ جاتا ہے. انٹرسٹ آ جائے گا, انٹرسٹ ایڈ ہو جاتا ہے اس میں. جی ڈراپ شپنگ میں جو ہے انٹرنیٹ پہ جو خریدنے فروخت کرتے ہیں اس میں ڈراپ شپنگ کر کے دے گا. اس میں مطلب آپ کی ملکیت میں نہیں رہتی کوئی چیز, آپ اس کی پکچر ڈالتے ہیں. سمجھ لیجیے ایک ٹیبل ہے, وہ چائنا سے منگا رہے ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کا ایک ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ میں آپ اس کی فوٹو ڈالتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ چائنا سے شپ ہوتا ہے. تو یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے, لیکن یہ خرید و فروخت اس کی جائز ہے. آن لائن جو واٹس ایپ وغیرہ میں ہے, ہمارے اسٹاک میں نہیں رہتا ہے. لیکن بہت بڑا یہ ہے اس میں پورا اسپیسیفکیشنز, جو کوالٹی یوز ہوتا ہے, سائزز وغیرہ سب ہم کو پتا رہتا ہے. مطلب ایسا نہیں کہ ہم لوگ کو نہیں پتا ہے, اس کے بارے میں پروڈکٹ میں نہیں پتا ہے, لیکن اس کے اسپیسیفکیشن جو چیزیں یوز کیے جاتے ہیں وہ سب اس میں دیا ہے. وہ تو چائنا کی بات کیا, یہاں بھی جو آن لائن جو خریدتے ہیں ہم, ہاں تو اس میں بھی ایشو نہ ہوتا ہوگا. اس میں بھی ویسے ہوتا ہے, ان کی ملکیت میں نہیں رہتی ہے, اسٹاک میں نہیں رہتا. اور نہیں ہے. اب جیسے میں بیچ رہا ہوں, اسٹاک میں نہیں ہے, میں نے اس میں جو ہے خرچ نہیں کرا کچھ. میرے کو پہلے آرڈر آتا ہے, اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر پیسے دیتا ہوں. اچھا اچھا. تو یہ میں نے بالکل کچھ بھی زیرو انویسٹمنٹ نہیں کرا. میرا انویسٹمنٹ صرف ویب سائٹ. بس یہ کہ آپ کو وہ ایک چیز آپ پوری اسپیسیفکیشن کے ساتھ بتا دیتے ہیں, مکمل طور پر ایسی ہو چیز. ابھی میکسیمم جو خریدی بھی ہو رہا ہے, جیسے کہ بچے کا ایک ڈاکٹر ملنے والا ہے, آنے کے بعد اسپیسیفکیشن غلط ہے تو ہم لوگ ریپلیس کر رہے ہیں اس کو. تو ہم جا کے بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی جو آپ اسپیسیفک کیے تھے کہ نیا ہے, اس میں آلریڈی یوز تھا, تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ریپلیس کر کے نیا والا پھر بھیج رہے ہیں. ہاں وہ تو 7 دن کا کچھ موقع بھی دیتے ہیں. تو ایسا ہے جو بھی آن لائن کر رہے ہیں, اگر آنے کے بعد پروڈکٹ غلط ہے تو اس کو ریپلیس بھی کر دیتے ہیں. ہاں کرتے ہیں اس میں جو, یا اگر اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے, آپ کو صرف پسند نہیں ہے, تب بھی آپ ریٹرن کر سکتے ہیں نا, تب بھی ریٹرن کر سکتے ہیں. تو آپ جو بتا رہے ہیں وہ سلسلے میں معلوم کرنا ہوگا, مجھے اب تک یہ نہیں سمجھ میں آیا تھا. میں سنا کہ واٹس ایپ میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے خواتین جو ہے کپڑوں کا ڈیزائن جو ہے اور یہ سب شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو آرڈر ملتا ہے تو ڈائریکٹ کمپنی سے ان کو سپلائی ہو جاتا ہے, اور پیسے پہلے لے لیتے ہیں. اچھا, وہ کیش آن ڈلیوری نہیں ہے. سب آپشنز ہیں اس میں, کیش آن ڈلیوری بھی رہتا ہے, آپ کے پاس پہلے پیمنٹ کرنا ہو تو پہلے پیمنٹ کر دے رہتا ہے. آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اچھا مارکیٹ پلیس پر ڈپینڈ کرتا ہے کیسا کرتا ہے. ہاں انڈیویجول دوسری کمپنی ہے تو اس میں کیش آن ڈلیوری نہیں. اچھا اچھا, وہ پہلے پیمنٹ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ معلوم کرتا ہے میں ڈیری میں سلسلے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں. آج کل یہ بہت ساری جگہ امیزون وغیرہ کے, فلپکارٹ کے اسٹاکس ہیں جو آپ دیکھے بغیر آپ کے پرائز وہ بول دیتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی آ جائے گا آپ کو تو فائدہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا جی, کیونکہ وہ آپ کو بالکل
کیونکہ آپ کو اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. وہی جیسے میں نے بتایا کہ بیع الحساب جو ہے وہی ہے کہ آپ کا جو رنگ ہے جس پہ پڑے وہ آپ کی ہو گئی، ویسا نہیں ہے. ریسنٹ میں ایک امیزون کا لاٹ آیا جیسے کہ موبائل فون ہے لیکن سیل ہے، وہ سیکنڈ ہینڈ موبائل فون ہے، جتنا آپ بیچتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو اس میں وہ بول رہے تھے کہ چلو سیمسنگ S22 ہم دیں گے آپ کو 4000، کھولیں گے اگر ڈسپلے صحیح رہے گا نہیں رہے گا ہم کو نہیں ہوگا، لیکن آپ لینے کے بعد آپ کا وہ نصیب ہے. ہاں جی جی، تو وہ نصیب والا کوٹا جو ہے نہیں بنا ہے. جی جی آپ جو ہے اکثر بہت سے کپڑوں کی دکان ہے جہاں پہ ٹی شرٹس وغیرہ بیچتے ہیں، وہاں پہ اسٹاک لاٹس ہوتا ہے. تو اسٹاک لاٹس میں یہ رہتا ہے کہ اس میں تھوڑے ڈیفیکٹو پیس رہیں گے وہ سب، لیکن جو بائر اور سیلر جو ہے وہ دونوں جانتے ہیں، وہ جو بائر ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس میں تھوڑا ڈیفیکٹو پیس ہو سکتے ہیں، تو یہ اگریمنٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں. اس کا کرنا کیا ہے؟ مطلب ایک لاٹ ہوتا ہے، یعنی تو اس میں کچھ اس میں بھی ایئر ہوتی گنتی، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو 70% صحیح مل جائے، 30% ڈیفیکٹو. مطلب جو ہے سب کپڑے ہیں سمجھیے. اب سب جو کوئی نہ کوئی عیب ہے اس میں، تو عیب کے ساتھ آپ کو بیچنے کی اجازت ہے، بس اس کا ریٹ اسی حساب سے ہوتا ہے. ہاں ریٹ بھی اس کا. ہاں ہاں جی جی، عیب کے ساتھ عیب دار چیز بیچنا منع ہے، منع تو نہیں ہے، دے سکتے ہیں جی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جی اور اسٹارٹنگ میں آپ بولے تھے جمعہ کا جو سیکنڈ اذان ہوتا ہے اس میں سے جو دوسرے لوگوں کے پاس کام کر رہے ہیں ان کا کیسا ہے؟ جیسے کہ آپ دوسرے اذان کے لوگوں کو نہیں پڑھیں، اب جیسے بچے کالج ہی چلے جاتے ہیں تو کلاس کا وقت رہتا ہے، دوسرے اذان کے لوگوں کو تو نکل کے کالج سے آنے نہیں پڑتا تو خطبہ شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے کسی کو معاف نہیں ہے اس میں، یا تو وہ کالج کے مینجمنٹ سے بات کر کے جمعہ کے دن کوئی اجازت لینے کی بات ہو تو ہی بہتر ہے. جی جی، کیونکہ پہلی بات ہم مسلمانوں میں اس کی اہمیت نہیں ہے، کچھ لوگ تو جمعہ چھوڑ ہی دیتے ہیں. ویسے ابھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم لوگ ہی کرتے ہیں، میں ہی کرتا ہوں، جیسے کہ 10 چل رہا ہے اور میرا دکان سے فون آ گیا تو ہم مسجد سے اٹھا کے وہ بھی الاؤ نہیں ہے. جس طرح سے آپ جمعہ میں نارمل جس میں جیسے کہ ابھی بیٹھے ہیں مجلس میں اور سڈنلی دکان سے فون آ رہا ہے تو اٹھایا ہم اور کچھ بزنس کا بات ہو گیا تو اس کے لیے مسجد کے باہر ہو جانا چاہیے، باہر ہو جانا چاہیے. جی جی، اب جیسے کوئی آپ نے ریٹ پوچھ رہا ہے، آپ سے ریٹ کنفرمیشن لے رہا ہے تو مسجد کے باہر ہو جانا چاہیے اس کے لیے. باہر جا کے واپس جی جی جی، لیکن جمعہ میں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد سے ختم ہونے تک اس تک یہ بیکار سے آپ چیز بھی ہٹائیں گے آپ کا جمعہ چلا گیا. جمعہ میں تو مکمل طور پر پابندی ہے. جی جی نہیں، یہ آن لائن کا جو مسئلہ جو بولے نا یہ اس کی جو جتنی بھی شکلیں ہیں اب یہ پورا نارمل عام سب لوگ کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں. تھوڑا انشاءاللہ اسی سے ہمیں اہل علم کے فتاوے دیکھنا ہوگا. جی جی، اللہ جزاک الخیر انشاءاللہ. جی اب اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں جو شریعت نے بیچنا منع کیا ہے. انسان کوئی بھی چیز بیچ سکتا ہے، کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے، لیکن شریعت نے کچھ چیزیں بیچنا منع کیا ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو شراب ہے. شراب کو تو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو شراب کو بیچنا اور شراب سے ریلیٹڈ 10 چیزوں کو شریعت نے کہا کہ ان پر بھی لعنت ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت الخمر علی 10 اوجہ، 10 بعینہا. ایک تو شراب ہے، خود شراب کے لیے جو انگور بیچنے والا ہوتا ہے، سپلائی کرنے والا، اس کو نچوڑ کے اس کو دینے والا، جو لوگ اس کو مدد کرنے والے ہوتے ہیں، یا جس گاڑی میں وہ سپلائی کر کے جاتا ہے، جو اس میں ڈیلنگ کر کے خرید رہتا ہے، سب لوگوں پر لعنت کی گئی ہے. تو شراب کے ساتھ ساتھ یہ جتنے لوگ اس پہ مدد کرنے آتے ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس کوئی دکان خالی ہے، آپ شرابی کو دکان نہیں دے سکتے، اس کے لیے راستہ فراہم نہیں کر سکتے. تو سب لوگوں پر لعنت ہے. یہ اتنی بڑی وعید ہے اس میں، کیونکہ شراب ام الخبائث ہے. اسی طرح شراب کی دکانوں کے لیے بوتلیں آپ سپلائی کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی یہ چیز شراب کی دکان ہی میں جائے گی، تو ویسے وہ سپلائی کرنا بھی منع ہے. یا آپ کو کوئی پائپ ہے جو شراب کی دکان ہی پہ وہ استعمال ہوگی تو وہ بھی جو ہے بیچنا منع ہے. تو کنفرم ہے کہ آپ کی وہ چیز شراب کی دکان پہ جائے گی اور وہاں اس کو استعمال کریں گے. سب کے راستے شریعت نے بند کر دیے. اسی طرح دوسری چیز جیسے میں نے بتایا کہ انگور ہے، انگور جو عام طور پر اسی سے شراب بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بیچنا جو شراب بناتے ہیں یہ منع ہے.
تو ایک تو شراب اور دوسری انگور، اور تیسری چیز گانے اور میوزک کے جو آلات ہیں سب چیزیں منع ہیں، چاہے وہ قدیم سے قدیم طریقے کے ہوں یا جدید ٹیکنالوجی کی جو بھی چیز ہو، یا موبائل میں آپ کسی کو میوزک بیچ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، یا ان کو سیٹ اپ کر کے دے رہے ہیں، سب چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں سب منع ہیں۔ نمبر 4، مردار بیچنا حرام، مردار کوئی بھی جانور مر چکا ہو اس کو خریدنا بیچنا منع ہے، سوائے 2 مردار کے۔ کیا کیا ہے وہ؟ ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہوتی ہے، ہاں بعض علاقوں میں کھاتے بھی ہیں اس کو جی، تو وہ ہمارے علاقوں میں تو بنتا، یہ لوگ استعمال نہیں کرتے لیکن بعض علاقوں میں کھاتے ہیں جی۔ اسی طرح خنزیر یا اس کی جو بنی ہوئی چیزیں جو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسی سے بنتی ہیں، وہ سب چیزیں بیچنا منع ہے۔ اسی طرح بتیں، وہ جو بت کی جو شکل کی جو چیزیں ہیں جیسے گنیشا کی یا اس قسم کی کوئی بھی چیز کسی کو بیچنا منع ہے۔ اب ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ ٹائلس منگواتے ہیں گجرات سے، ان کے جو لوٹ میں جو ہے وہ ٹائلس وہ بتوں کی بھی آ جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو اٹھا کے کہیں چھپا دیجئے، پھینک دیجئے، توڑ دیجئے، اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اور آپ کی دکان میں بھی ایسی کوئی چیز جو بتوں کی کو یا پوجا کرنے کی جو چیزیں ہیں سب چیزیں منع ہے، بیچنا منع ہے۔ اب افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مندروں کے پاس دکان لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں وہ لال کلر کا جو بت لگاتے ہیں وہ بیچتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مزاروں کے پاس بھی لوگ اس قسم کی چیزیں بیچتے ہیں۔ سب چیزیں جو ہے شریعت کی جو شرک کا وسیلہ بنتی ہے یہ سب چیزیں بیچنا منع ہے۔ اللہ نے حلال چیزیں ہزاروں رکھی ہیں، اب اسی میں کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی ہاں، بیڑی سگریٹ، اب بیڑی سگریٹ کیا ہے؟ اب عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس کو حرام کیوں ہے، یہ ہاں حرام کیوں ہے؟ کیا اس سے نشہ ہوتا ہے جیسے شراب پیتے ہیں؟ تو ہمارے علماء نے کہا کہ نشہ کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہے۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار حرام کیا ہے۔ پہلے کہا کہ تم ایسی چیزیں جس کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم کیوں استعمال کرتے ہو، کیونکہ عربوں میں شراب پینا عام تھا، یہاں تک کہا گیا کہ تم نماز کے وقت پی کر مت آؤ۔ اس کے بعد مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو شراب کی حرمت کے جو یہ ذرائع ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چیز جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم سے کم ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو سگریٹ اسی میں آتی ہے، سگریٹ یا بیڑی اسی میں آتی ہے، تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا بھی بیچنا حرام ہے، کیونکہ وہ صحت کے ساتھ کئی چیزوں پیسوں کے برباد ہونے کے کئی چیزیں اس میں ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی بیچنا منع ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ گٹکا ہوتا ہے، ہاں تمباکو یا اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہیں، وہ بھی منع ہے۔ سویٹ بیڑا، ہاں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی نشہ پیدا کرنے والی چیز تو نہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی چیز ایڈ کی جائے جو انسان کو نشہ پیدا کرے تو وہ منع ہے جی۔ اور بعض دوائیں ہوتی ہیں، کھانسی کی دوائیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ پینے والا جو ہے وہ صرف کھانسی کے لیے نہیں پی رہا ہے، وہ ایک نشہ کے لیے پی رہا ہے، وہ بھی منع ہے۔ اسی طرح جو ہے وائٹنر ایک آتا ہے، اس کو لوگ جو ہے سونگتے ہیں اور ہاں تو پتہ ہے کہ سامنے والا وہ اسی کے لیے لے رہا ہے، وہاں منع ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلم محلوں میں یہ سب چیزیں مسلمان خریدتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح خون کا بیچنا منع ہے، خون کا بیچنا منع ہے۔ خون سے مراد کیا ہے؟ اب جانور کو ذبح کرتے ہی جو خون بہہ کر نکلتا ہے اس کو لوگ ایک ٹب میں پکڑ لیتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد جم جاتا ہے تو اس کو بیچتے ہیں لوگ، تو وہ پکڑنا بھی منع ہے، بیچنا بھی منع ہے، حرام ہے۔ صرف 2 قسم کا خون اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا، ایک ہے کہ تلی ہے اور ایک ہے الکبد والطحال، تلی کے ساتھ اور بھی آتا ہے نا، کیا وہ لیور جی، یہ سب ایک منع، یہ جائز ہے، اور یہ اس کے علاوہ جو خون ہے وہ سب منع ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی گوشت کی دکانوں میں یہ سب چیزیں بکتی ہیں۔
اسی طرح کتا بیچنا منع ہے. کتا چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو آپ اس کا بزنس نہیں کر سکتے، الا ہے کہ شکاری کتا اگر ہو، شکاری کتا ہوتا ہے باقاعدہ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ صرف شکار کرتا ہے، تو ایسا کتا بیچنا یا خریدنا جائز ہے. لیکن عام کتوں کا بزنس کرنا، اسی طرح بلی کا بزنس کرنا بھی منع ہے. پرندے سے جائز ہے. جو چیزیں میں بتا رہا ہوں بس وہی منع ہے، باقی سب دنیا کی کوئی بھی چیز آپ بیچ سکتے ہیں. ہاں یہ کیونکہ جو چیزیں منع ہے کم ہیں، جائز تو ساری چیزیں ہیں. تو ہاں بلی بھی حرام ہے. جمہور علماء نے کہا کہ بلی بھی حرام ہے، چاہے وہ رشین ہو، آسٹریلین ہو، کہیں کا بھی ہو، بلی ہے، اس کی خرید و فروخت بھی منع ہے. اب بعض لوگ تو مہنگی بلیاں لا کر گھر پہ رکھتے ہیں اور اس سے نسل بڑھا کے اس کو بیچتے ہیں، کماتے ہیں 10-20 ہزار روپے، تو یہ بھی منع ہے. جی صرف شکاری کتے بیچنا منع ہے. یہ خریدنا جائز ہے اور بیچنا جائز ہے. اب اس میں سنفر ڈاگز آتے ہیں، شیپ ڈاگ آتے ہیں. اچھا وہ جو انویسٹیگیشن CID وغیرہ کے جو ٹرینڈ ڈاگ ہوتے ہیں وہ اچھا وہ آج کل ٹرینڈ ہے کوئی نہ کوئی چیزوں کے لیے، جیسے ایک ریسنگ میں ہو گیا آج کل تو وہ بھی کرا رہے ہیں. کس کے لیے ہوتا ہے؟ ڈاگ کے لیے ریس کرانا، وہ سب چیزیں منع ہے. اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں، آپ ایک حکومت کو ضرورت کی خاطر، ہاں تو اس میں ہر کتے کی ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے. اچھا کچھ جو ہے ہنٹنگ کے لیے ہوتے ہیں، کچھ شیپ شیپرڈ ڈاگز ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی جو ہے وہ نگرانی کے لیے، ہاں واچ ڈاگز. پھر کچھ ہوتے ہیں سنفر ڈاگز. کچھ یہ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں ان کو گائڈ کرنے کے لیے، ان کے لیے وہ بھی کتے ہوتے ہیں گائڈ ڈاگز. تو ان کو اچھی طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان کے گھر میں اگر کوئی نہ رہے تو اس لیے کتوں کو لے کے جو ہاتھ آ سکتے ہیں. اچھا ایسے الگ الگ وہ رہتے ہیں. تو یہ ڈاگز جو ہیں اسپیشل بریڈ کے ہوتے ہیں اور تھوڑا مہنگے ہوتے ہیں. اچھا. اور اسی طرح جو ہے اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے خریدتے ہیں اور اس کی خاص اس کی یہ کرتے ہیں، پہچانواتے ہیں. جی جی تو دیکھنا ہوگا ان کے فتاوی اس سلسلے میں انشاءاللہ. یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ دیکھتا ہوں. جی اللہ جزاک خیر. اسی طرح تصویریں بیچنا منع ہے. تصویریں جس میں انسانی چہرہ اور منہ کی شکل ہو وہاں بیچنا منع ہے. اور حدیث میں آپ کے سامنے سنا ہوں کہ سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس ان کے پاس تھا تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ عبداللہ بن عباس میں میری کمائی کا ذریعہ ہی میں اپنے ہاتھوں سے جو بھی چیز بناتا ہوں اور میں تصویریں بھی بناتا ہوں. کہا تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں. فرمایا من صور صورۃ فإن اللہ معذبہ، کہ جو آدمی صورت یا اس قسم کی چیزیں بنائے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا حتی ینفخ فیہا الروح، یہاں تک کہ اس میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. ولیس بنافخ فیہا، کیسے انسان اس میں روح پھونک سکتا ہے. فرب الرجل ربضۃ شدیدہ، یہ آدمی بڑا غصہ ہو گیا، چہرہ پیلا پیلا ہو گیا. واصفر وجهه فقال ویحک، برا ہو تمہارا. ان ابیت الا ان تصنع، ہاں اگر تم کو کرنا ہی ہے فعلیک بہذا الشجر، تو درخت وغیرہ کی تم تصویریں بناؤ. تو جس میں روح نہیں ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں، جس میں روح ہے اس قسم کی تصویریں بنا کر بیچنا بھی منع ہے. اور ہم اپنی دکانوں میں بھی ویسی چیزیں نہیں رکھ سکتے. کل شیء لیس فیہ روح، جس میں روح نہ ہو آپ اس کی تصویر بنا کے یا اس کو ڈیزائن کر کے آپ بیچ سکتے ہیں. اسی طرح پھلوں کو اس میں اس کی بہتری آنے سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا، اور کھیتی باڑی بھی اس کا دانہ نکلنے سے پہلے ہی آپ بیچ دے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں منع ہیں. اسی طرح ہر وہ چیز کھانے پینے کی ہو، لباس کی ہو جو حرام ہے اس کا بھی بیچنا منع ہے. اس کا بھی بیچنا منع ہے، جیسے کہ انسان کے نقصان دہ ہے یا اس کے پردے کا مطلب نہیں بنتا ہے. جیسا کہ ذکر کیا گیا کچھ عورتوں کے ایسے لباس بیچنا جو ان کے لیے پردے کا ذریعہ نہیں بنتی ہوں، وہ بھی چیزیں منع ہیں، وہ بھی چیزیں منع ہیں. تو یہی چیز ہے. اس کے علاوہ جو ہے انسان جیسے پرندے ہیں، طوطا ہے، یہ سب چیزیں لو برڈس ہیں، یا کوئی بھی چیز بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے. جوس کا مطلب کیٹرنگ سروس جو ہے، شادی کا آرڈر آیا ہے، ہم لوگ لے کے جا کے دے رہے ہیں، وہاں پہ گانا چل رہا ہے
तो उससे हम लोग को कुछ मना है कि हम लोग का तो सिर्फ ये था कि हम लोग को कैटरिंग करना था, जैसे कि मैं फूड एंड बेवरेजेस में हूँ। अभी रिसेंट एक ऑर्डर आया था, मैं गया तो देखा टैटू का पूरा ये चल रहा है, उसमें रखते किसी और को बेचना था। वैसे वो खाली ये ऑर्डर ये है कि मेरे को इतने ग्लास जूस चाहिए, बट जब मैं पहुँचाने गया तो वो पूरा टैटू का मेला था जो आज पिछले 3 दिन से चल रहा है। तो ये मेरे लिए हराम हो जाता है या नहीं? अगर आपको मालूम है कि आपकी वजह से वो चीज़ों की तिजारत में इजाफा हो रहा है, तब आपको बेचना मना है। आपकी वजह से उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें मजीद उनको बढ़ावा मिलेगा, तब आपको बेचना मना है, पहले मालूम हो जाए तो। जी, वरना जो है आपका उसमें कोई हाथ नहीं है, उनके गाने बजाने में आपका तो कोई हाथ नहीं, इसमें आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जी, यहाँ पे जो आप जिक्र किए ना शेख, कुछ ऐसे कपड़े जो जायज़ हैं, मिसाल के तौर पे कुछ ख़वातीन के ने बहुत ही प्राइवेट कपड़े हो सकते हैं, कई मुस्लिम शॉप्स में मिलते हैं। हालांकि वो जो लोग खरीदते हैं हो सकता है कि वो बीवी खालिद अपने शौहर के लिए बेडरूम में इस्तेमाल करें, लेकिन क्या ये भी बेचना जायज़ है? यहाँ जो इसमें जो जिक्र किया गया है कि आम तौर पर उन कपड़ों को पहनकर मर्दों के सामने आने का अंदेशा है, तब वो मना है। वरना एक मुस्लिम खातून खरीदती है, जायज़ चीज़ें हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जैसे अभी तो जो इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर है। जी जी, जैसे चाकू है, हाँ चाकू है, वो भी है। वो चाकू कोई अलबत्ता बास लिबास ऐसे होते हैं वो बेडरूम में पहनने के नहीं होते, हाँ होते हैं, वो बाहर ही पहनने के होते हैं। जी जी जी। वो एक मुसलमान औरत भी पहन ही नहीं सकेगी, ऐसे कपड़े बेचना मना। जी, अब जैसे कोई कपड़ा ऐसा हो जिससे फटा हुआ है, लोग वही पहन के चलते फिरते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें बेचना मना है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल-फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुरी चीज़ें फैले, वो भी जहन्नम के वईद उनके लिए सुनाई गई है। जी, जैसे कि टेडी बेयर है, खिलौनों का कारोबार कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए खिलौनों में भी जो है, आज पहले ज़माने में छोटे मोटे खिलौने थे, वो इंसान की मुकम्मल शक्ल के तौर पर तो नहीं थे, लेकिन आज इतनी बारीकी के साथ है कि उससे भी जो है ये इंसान के अंदर शहवत आने का अंदेशा रहता है। तो इसलिए इन चीज़ों को बचना चाहिए। बड़ी बड़ी चीज़ें होती, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब जैसे बच्चे वो छोटे छोटे गाय बैल उस किस्म की होती हैं, वो कोई हरज की बात नहीं है। आखिर उनके पास भी ऐसा कोई ये था, खिलौना था, खिलौने की चल जो उड़ते घोड़े की तरह था, वो छोटे मोटे हो तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इंसानी शक्ल की इस किस्म की चीज़ें बेचना मना है। वो भी बड़े बड़े होते हैं ना, वो छोटे साइज के अक्सर वो टेडी बेयर और वो क्या बोलते हैं उसको, भालू भालू अच्छा अच्छा, भालू की शक्ल में जो टॉयज बहुत मशहूर है आजकल। अभी एवेंजर्स हो गए जो कॉमिक बुक्स के भी हैं, आयरन मैन वगैरह, स्पाइडरमैन। अच्छा, क्या होता है उसमें? वो भी एक शक्ल के टाइप में कॉमिक का बुक है, तो वो भी एक शक्ल के टाइप में, जैसे सुपर हीरोज जैसे। नहीं, ये जो रूह का जो कंडीशन है शेख, जो ऐसी जानदार चीज जिसके अंदर रूह है, तो वो जानवर भी आ जाते हैं। जानवर भी आ जाते हैं ना, जानवर भी आ जाते हैं। तो फिर भालू वगैरह भी नहीं होता। हाँ। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बिजनेस ऐसी भी करें जो बिल्कुल जायज़ और हर एक में आम हो। जी, ऐसी मुश्तबा चीज़ों से, और हदीस में यही बताया गया है कि इंसान को अगर शक हो तो उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कभी हो सकता है कि इंसान उसकी वजह से हराम चीज़ों में पड़ जाए। अभी ऑनलाइन गेमिंग इसका क्या है? वो गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, उसमें भी तो कॉइन्स खरीदते हैं पैसा देकर खेलने के लिए। मतलब जुआ है नहीं, लेकिन वो तो गेम्स खेलने के लिए खरीदते हैं। अच्छा, गेम्स खेलने के लिए फीस के तौर पर कॉइन्स खरीदते हैं एंट्री के लिए, वो जायज़ है। मतलब क्या वो सिर्फ खेलना रहता है उनका? ऑनलाइन गेमिंग, हाँ हाँ, ऑनलाइन गेमिंग यूट्यूब पे खेलने के लिए तो आप पैसे देते हैं। जैसे आप जैसे थिएटर में जाते हैं, टिकट लेके अंदर जाते हैं देखने के लिए, जैसे पैसे देके जो है आप जाके अंदर गेम खेलते हैं। अरे वो गेम किस तरह, अब जैसे बड़े बड़े मॉल्स में जो बड़े बड़े खेल हैं, वैसे वो पे करना आपको ऐसा है जो जैसे गाड़ी हकीकत में गाड़ी चला रहे हैं, तो कोई हर की बात नहीं है। जिक्र से गाफिल करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए।
لوگ رمضان میں اس میں مشغول ہو گئے. ہاں تو ایسی چیزیں جو ہے اس وقت بھی منع ہیں. نماز ذکر اور پھر وہاں پہ وقت اس کے ہاں حقوق ادا کرنے سے روکنے والی چیز ہو تو وہ سب چیزیں منع ہو جاتی ہیں. اب جیسے یہ کپڑے اگر یعنی مردوں کو سلک یعنی ریشم پہننا حرام ہے تو میرے ریشم کے کپڑے بیچنا عام بیچنا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے کسی کالج کا ایک آرڈر آ گیا جو سب اسٹوڈنٹس میل اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے کپڑا بنا کر دینے کے لیے ہے تو ایسا منع ہے. کنفرم معلوم ہے کہ آپ یہ لوگ استعمال کریں گے, مرد ہی استعمال کریں گے, ان کے لیے وہ سوٹ بن رہے ہیں تو منع ہے. اگر کوئی ایسا کالج مسلم انسٹیٹیوشن ہے اگر وہ لے رہے ہیں ریشم کا کپڑا اپنے بوائز کو پہنانے کے لیے تو ہمارے اوپر کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ غیر مسلموں کے لیے ہماری شریعت میں جی ہمارے لیے ناجائز ہے, لیکن ان کی شریعت بت بھی تو ویسے ہی ہے. نہیں, اس لیکن ایک حدیث ہے جس میں عمر بن خطاب جب ان کے بھائی کے پاس کچھ ایسا کچھ گفٹ کا وہ دیا تھا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ دھیان سے یاد نہیں, جی جی, لیکن اس میں ایک حدیث میں ایسا آیا کہ شاید عمر بن خطاب کے بھائی تھے جنہوں نے گفٹ دیا تھا صرف یا اللہ کے رسول نے ان کو نہیں پہننا منع ہے, صرف پہننا منع ہے, نہ صرف اس کو دوسرے استعمال دوسرا استعمال کرو. ہاں لباس کی شکل میں پہننا منع ہے. اور لباس میں بھی تھوڑا سا اگر ہاتھ کے پیر کچھ آ جائے تو کوئی منع نہیں ہے, وہ جائز ہے. یا کالر بنا رہے صرف تو کوئی منع نہیں ہے. یا کوئی بیماری کی حالت میں ہاں بیماری میں تو جائز ہے بالکل, بیماری میں تو جائز ہے بالکل. اسی طرح سے جیسے کرٹنس ہیں اور صوفہ وغیرہ کے لیے بھی ریشم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہیں. تو ویسے یہ باب بہت طویل باب ہے, علماء اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے. جی ہم تھوڑا کچھ بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ ہم کو بھی اس سلسلے میں اچھی معلومات ہونی چاہیے. تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد.